الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ دنیا کی ہر منڈی میں صرف کھرے سکے قبول کیے جاتے ہیں۔ اگر سکہ کھوٹا ہو تو لوگ اسے رد کر دیتے ہیں، مگر ایک ایسا بازار بھی ہے جہاں ٹوٹے دلوں کو سہارا ملتا ہے، گناہ گاروں کو معافی ملتی ہے اور کھوٹے سکے بھی قبول کر لیے جاتے ہیں، اور وہ بازار ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار۔ عزیز سامعین، یہ دنیا انسان کو اس کی غلطیوں کی وجہ سے بار بار دھتکار دیتی ہے۔ اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو لوگ اسے یاد رکھتے ہیں، طعنے دیتے ہیں اور اس سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در ایسا نہیں۔ یہ وہ دربار ہے جہاں گناہ گار بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتے۔ جو دنیا میں ٹوٹ جاتے ہیں وہ مدینے کی محبت سے سنور جاتے ہیں۔ جو اپنے اعمال کی وجہ سے خود کو کھوٹا سکہ سمجھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی انہیں قیمتی بنا دیتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے سخت مزاج تھے، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر آئے تو قیامت تک کے لیے عظیم شخصیت بن گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام کے خلاف لڑتے رہے، لیکن جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آئے تو سیف اللہ کہلائے۔ یہی تو بازار مصطفیٰ کی شان ہے کہ یہاں آنے والا بدل جاتا ہے۔ ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، مگر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آنکھوں میں ندامت کے آنسو ہوں اور زبان پر درود پاک ہو تو رحمت کے دروازے کھل ہی جاتے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی پریشان حال انسان مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھک جائے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے، کیونکہ یہ وہ دربار ہے جہاں گناہ گاروں کو معافی ملتی ہے اور ٹوٹے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں بھی بازار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا اور پکا غلام بنا دے۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔